جس میں پاکستان بھی تھا، برما بھی تھا. اس پورے ایریے پر حکومت کس کی تھی؟ شہنشاہ جلال الدین اکبر کی. تقریباً 48 یا 50 سال حکومت کی ہے. اتنا طاقتور ترین بادشاہ. آپ اندازہ لگاؤ اتنے بڑے خطے پر، جس خطے کو انگریز سونے کی چڑیا کہتا تھا، بر صغیر. ہر موسم ہے یہاں پہ، ہر قسم کی پیداوار ہے، ہر قسم کے معدنی ذخائر. اتنی دولت تھی بر صغیر میں کہ عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ میں ہندوستان کی دولت کو سرکاری سطح پہ گننا شروع کرتا ہوں. عاجز آ گئے. یہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اتنا سونا کہ سرکاری سطح پہ ملازمین لگا دیے گئے کہ ان سونے کو گننا شروع کرو. صرف جو سونے کی اشرفیاں تھیں. حکومت اس کام سے، بولو بھائی، ایسا دولت مند تھا بر صغیر. یہ ساری دولت کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ گورے لے گئے. جو گوروں نے ترقی کی، آج مسلمانوں کو تانا دیا جاتا ہے کہ تم ترقی میں پیچھے. تو وسائل تو جب سارے وہ لے گئے ہیں تو ہم تو چپڑاسی کا کام کر سکتے ہیں. بھائی جس کے پاس پیسہ ہو ترقی تو وہ کرے گا نا. پیسہ نہیں ہے تو آپ اس کی فیکٹری میں ملازم لگ سکتے ہو میرے بھائی. وہ فیکٹری تو وہ لگائے گا. تو یہ اسلام یا مسلمانوں کی وجہ سے نہیں ہے. ہمارے سارے وسائل. تو تنزل کیوں ہوا؟ ہمارے حکمرانوں نے ایسے کام کرنا شروع کر دیے تھے جن کی کوئی لاجک، بولو بھائی. خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی وجہ بھی یہ بنی. جب تک لاجک سے چلتے رہے اللہ کی مدد بھی ہوتی رہی. اور ہم نے 700-800 سال دنیا پہ ترکوں نے حکومت کی ہے، بہت بڑے خطے پر. اور آج سے 400 سال پہلے انگریز ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے اور ہماری ڈگریوں پہ فخر کیا کرتے تھے. نہیں آ رہا؟ عجیب سی باتیں لگ رہی ہوں گی آپ. جامع ازہر یونیورسٹی الزیتونہ شام میں تھی. یہ بڑی مشہور یونیورسٹیاں تھیں. 400 سال کوئی زیادہ پرانا عرصہ نہیں ہے. اور میں نے ایک بیان میں گورے کی کتاب کا حوالے کے ساتھ اس کا ایک حوالہ پیش کیا تھا، جس میں اس انگریز نے لکھا کہ اگر مسلمان سائنسدان پیدا نہ ہوتے تو آج انسانیت جس ترقی کی انتہا پر ہے، اس انتہا پر آج سے کم از کم 500 سال بعد جا کے پہنچتی. یہاں تک آ گئی سمجھ میں یا نہیں آئی؟ کیونکہ آج کل لبرل لوگ جو ہے نا، جو لبرل لوگ ہیں، وہ مذہب کو بار بار کہ یہ مولوی ہیں جو ترقی میں کیا کر رہے ہیں، رکاوٹ. یہ مولویوں کو انہوں نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ پاجامہ پہلے سیدھا والا پھر الٹا والا ہے، مسواک ایسے کرنی ہے، شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنی ہے، اور سرما اتنے، مسواک کا سائز کتنا ہوگا اتنا ہوگا. ایک بالش انگل سے زیادہ موٹی ہو گئی تو دائرہ اسلام سے خارج. کل میرے پاس ایک صاحب آئے، مسواک کتنی موٹی ہو؟ میں نے کہا جتنے خود موٹے ہو آپ. ہر چیز اپنے حساب سے رکھی جاتی ہے نا. بھائی کوئی پوچھے شلوار کتنی چوڑی ہو، تو بھائی جتنے چوڑے آپ ہو اس حساب سے آپ شلوار رکھو. تو یہ پاجامہ سیدھے ہاتھ میں پہننے سے ترقی کا کوئی تعلق؟ یعنی اگر آپ پہلے یہ والا پائنچا ڈال لو گے یا پینٹ کا یا شلوار کا تو کیا نمبر کم آئیں گے امتحان میں؟ خام خواہ کی فضول بات ہے. تو جب علماء کی حکومت تھی، اسلام کی حکومت تھی، تو سائنس ٹیکنالوجی کس کے ہاتھ میں تھی؟ ہمارے ہاتھ میں تھی. اس لیے ہم حکومت سے کہتے ہیں آج اپنی یونیورسٹیوں کو مدارس کے حوالے کرو، مزہ نہ آئے پیسے واپس. دیکھو انشاءاللہ ہم کیسا اچھا رزلٹ دیتے ہیں آپ کو. کل واٹس ایپ پہ کسی نے تصویر بھیجی، وفاق المدارس کا بھی امتحان ہو رہا ہے اور میٹرک کا بھی. میٹرک کا جو وفاق المدارس کے جو بچے ہیں نا، مسجد میں تمیز سے نیچے بیٹھے ہوئے پرچہ حل کرنے میں مصروف، کوئی نقل نہیں ہو رہی، کوئی پھرے بازی نہیں، کوئی تعلقات نہیں. اور میٹرک کا جو ایگزامینیشن ہال تھا اس میں دکھائے
پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں کی طرح نا, بندروں کی طرح کھڑکیوں پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں پھرے دینے کے لیے, وہاں سے جھانک جھانک کے پھرے پارسل کر رہے ہیں. یہ ترقی ہوگی ایسے؟ تو مدارس کے حوالے کر دو انشاءاللہ, جامعۃ رشید کے حوالے کرو, دیکھو کیا ہوتا ہے. خیر میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا, جلال الدین اکبر بہت طاقتور بادشاہ تھا. اب بادشاہ کے دربار میں ہر قسم کے مولانا لوگ ہوتے ہیں. جو اہل حق علماء تھے وہ بادشاہ سے دور ہو گئے. یہ بہت اہم بات ہے, اللہ کرے کسی طرح دماغ میں اتر جائے. جو اہل حق لوگ تھے نا, وہ یہ کہتے تھے کہ بادشاہ سے قرب حاصل کرنا یہ دنیا پرستی ہے, یہ حکومت کا پٹھو بننا ہے, ہم بادشاہ کا قرب حاصل نہیں کریں گے. کیونکہ بادشاہ لوگ اکثر عیاش ہوتے ہیں, دولت آتی ہے تو عیاشی بھی ساتھ میں آتی ہے. اب اس بارے میں جو نبی کی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ فاسق ہو فاجر ہو, آپ محبت کے ساتھ اس کو نصیحت تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کا معاملہ کس پہ چھوڑیں گے آپ؟ اللہ پہ. ڈنڈے کے زور سے اس کو درست کرنے کی کوشش نہ کریں, اس کی عزت احترام اور اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچیں, کیونکہ مسلمانوں کی جو یونٹی ہے, اتحاد ہے, وہ پارا پارا ہو جائے گا. تو اہل حق علماء جلال الدین اکبر سے پیچھے ہٹنا شروع. نتیجہ کیا نکلا کہ درباری مولویوں نے جگہ بنانا شروع کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو درباری مولویوں میں رافضی بھی تھے, شیعہ بھی تھے, سنی بھی تھے. ان کے آپس کے جھگڑے دربار میں. ایک جلال الدین کو بتاتا کہ حضرت ابو بکر معاذ اللہ نقل کفر فاسق تھے, معاذ اللہ حضرت عائشہ معاذ اللہ ایسی تھی. دوسرا بتاتا کہ نہیں,